اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ معزز سامعین، السلام علیکم۔ اس ویڈیو میں میں آپ کو ملکنگ مشین کے پارٹس کے حوالے سے اور اس کی سروس کے حوالے سے تفصیل کے ساتھ بتاؤں گا۔ تو سب سے پہلے آپ نے ملکنگ مشین کو چلانے سے پہلے اس کے وولٹیج کا خیال کیا کریں۔ وولٹیج آپ نے چیک کرنے ہیں۔ کم وولٹیج ہوں گے تو آپ کی مشین کے لیے نقصان دہ ہے، وہ کیونکہ ہیٹ اپ ہوتی رہے گی اور جل جائے گی، تو اس کے بعد یہ ہے کہ پھر اس طرح کی اوریجنل جو وائنڈنگ ہوگی وہ آپ کو مارکیٹ سے کبھی نہیں ہوگی، تو آپ کی مشین بار بار خراب ہوتی رہے گی۔ دوسری بات کا آپ نے خیال رکھنا ہے، یہ بہت اہم پوائنٹ ہے کہ آپ کی مشین کا جو پریشر ہے وہ 40 سے 50 کے درمیان ہونا چاہیے۔ جو میٹر لگا ہوا ہوتا ہے مشین کے اوپر، یہ پریشر اس سے کم نہیں ہونا چاہیے اور 50 سے زیادہ نہیں ہونا چاہیے۔ اگر پریشر زیادہ ہوگا تو آپ کے تھن خراب ہوں گے، حیوانہ خراب ہوگا تو آپ کا جانور ضائع ہو جائے گا۔ تو ان دو باتوں کا خاص خیال رکھنا ہے۔ اب میں پارٹس کی طرف آتا ہوں کہ آپ نے پارٹس کو کس طرح استعمال کرنا ہے اور ان کی سروس کس طرح کرنی ہے۔ تو سب سے پہلے جن کے پاس 10 سے 15 اینیمل ہیں وہ میرے فارمرز بھائی ہر 6 مہینے کے بعد اپنے لائنر ضرور چینج کریں، کیونکہ لائنر ربڑ کے ہوتے ہیں تو یہ مسلسل چلنے کے بعد چپک جاتے ہیں۔ تو جب یہ چپک جاتے ہیں، ان کی جان کم ہو جاتی ہے۔ ایک تو ان کی ملکنگ کی رفتار کم ہو جاتی ہے، اور دوسری بات جو ہے وہ یہ ہے کہ آپ کے تھن کا یہ نقصان کرتے ہیں، اور اسی وجہ سے ہی آپ کے جانور کا حیوانہ خراب ہوتا ہے، ساڑو ہو جاتا ہے۔ تو یہ اہم بات ہے۔ اس کے بعد آپ ہفتے میں ایک بار ضرور، اگر آپ کی آئل والی مشین ہے تو آپ اس کا آئل چیک کیا کریں، اور مشین کو، اس کے کلسٹر کو، لائنر کو صاف کیا کریں۔ تو ایک دفعہ ضرور آپ نے کمپلیٹ جو ہے صفائی کرنی ہے، اور کم از کم آپ نے مہینے کے بعد پھر ایک دفعہ دوبارہ اس کی سروس بھی کر دینی ہے۔ تو نیکسٹ جو ہے آپ نے اس بات کا بھی خیال رکھنا ہے کہ ربڑ کے جو پارٹس ہیں وہ آپ نے ایک ایک، اگر آپ کے پاس ڈبل کلسٹر مشین ہے تو ایک کلسٹر کا حصہ آپ کے پاس سپیئر ہونا ضروری ہے، کیونکہ اس سے یہ ہوگا کہ آپ کے اگر اچانک کہیں سے بھی کوئی پارٹس خراب ہو جاتا ہے تو آپ اسے خود چینج کر سکتے ہیں۔ سامعین، تو پھر آپ نے ایسے کرنا ہے کہ پل سٹیٹر کو آپ نے ایک باریک کپڑے کے ساتھ ڈھانپ کر رکھنا ہے، کیونکہ اس کا پل سٹیٹر اگر آپ اس کی لائف زیادہ چاہتے ہیں تو وہ باریک ڈسٹ سے اور نمی کی وجہ سے خراب ہو جاتا ہے۔ تو آپ نے اس کو بچانے کے لیے کپڑے کے ساتھ لپیٹ لینا ہے، تو اس سے آپ کے پل سٹیٹر کی لائف 2-3 سال تک آپ کا پل سٹیٹر چل جائے گا، تو اس سے آپ کو بہت فائدہ ہوگا۔ اس کے بعد آپ نے گیزر میں یا آگ کے اوپر 10 لیٹر کم از کم پانی ہو، وہ آپ نے نیم گرم کر لینا ہے، زیادہ گرم نہیں کرنا۔ کچھ میرے ڈیری فارمرز بھائی ہوتے ہیں وہ پانی کو بہت زیادہ گرم کر دیتے ہیں۔ اس کی وجہ سے یہ ہوتا ہے کیونکہ ربڑ اور پلاسٹک کے جو اس کے پارٹس ہوتے ہیں وہ زیادہ گرم پانی کی وجہ سے پگھل جاتے ہیں، ان کی جین ربڑیں، ان کی لائف جو ہے وہ کم ہو جاتی ہے۔ پھر ہر 2-3 مہینے کے بعد انہیں پارٹس چینج کرنے پڑتے ہیں، تو ان کا خرچہ جو ہے پھر بڑھ جاتا ہے، تو اس لیے پھر ان کے جو پرافٹ ہے اس میں کمی آ جاتی ہے۔ تو ڈیری فارم کے اوپر چھوٹی چھوٹی یہ چیزیں نوٹ کی جاتی ہیں جن کی وجہ سے ہم ایک کامیاب ڈیری فارمر بنتے ہیں۔ تو ان چیزوں کا آپ نے بہت خاص خیال رکھنا ہے۔ تو ڈیلی بیس پر آپ نے چوائی کے فوراً بعد پہلا کام ہی یہی کرنا ہے، آپ نے اپنے مشین کو 10 لیٹر کم از کم پانی ہو، اس میں آپ نے کلسٹر ڈال دینے ہیں۔ اگر ڈبل باکٹ اور ڈبل کلسٹر مشین ہے تو اس کے لیے آپ نے ایسا کرنا ہے
کہ 10 لیٹر 20 لیٹر پانی آپ نے گرم کر لینا ہے، اور ایک سائیڈ پہ آپ نے 10 لیٹر میں کلسٹر ڈال دینے ہیں، اور دوسری سائیڈ سے بھی آپ نے 10 لیٹر میں کلسٹر ڈال دینے ہیں۔ دونوں کلسٹر بھی آپ ایک ٹب میں ڈال کر اکٹھے بے شک چلا دیں، لیکن کم از کم 15 سے 20 لیٹر پانی ہونا ضروری ہے۔ تو انشاءاللہ اگر اور کسی طرح کی آپ کو معلومات چاہیے تو میں آپ کو اپنا واٹس اپ نمبر بتا دیتا ہوں، 0303744651 تو انشاءاللہ نیکسٹ ویڈیو میں آپ کو اینیمل کی نسلوں کے بارے میں بتاؤں گا۔ تو انشاءاللہ اجازت چاہتے ہیں، اللہ حافظ۔